آج میں آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک قصہ سنانے جا رہی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے جانوروں، پرندوں، غرض کے تمام مخلوقات سے باتیں کرنے اور ان کی باتیں سمجھنے کا علم عطا فرمایا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ایک بار کافی لمبے عرصے تک بارش نہ ہوئی، کھڑی فصلیں مرجھا گئیں اور نئی فصلیں پیدا نہ ہو سکیں، درخت سوکھ گئے، جہاں دریا اور نہریں تھیں وہاں دھول اڑنے لگی، حتیٰ کہ کنویں بھی خشک پڑ گئے۔ قحط کی ایک ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ انسان اناج کے دانے دانے کو اور جانور چارے کے تنکے کو ترس گئے اور بڑے پیمانے پر اموات کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی امت کے ساتھ بارش کی دعا کرنے کے لیے نکلے۔ وہ ایک میدان کی طرف جا رہے تھے تاکہ وہاں جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور بارش کے لیے اجتماعی دعا کریں۔ اچانک ایک مقام پر وہ ٹھٹک کر رک گئے۔ ان کو رکتا دیکھ کر ان کے ساتھی بھی ٹھہر گئے۔ وہ سب اس طرف دیکھ رہے تھے جہاں چند قدم کے فاصلے پر ایک چونٹی اپنے اگلے پاؤں آسمان کی طرف اٹھائے دعا مانگ رہی تھی۔ یا اللہ، یا رازق و رزاق، یا حیو یا قیوم، ہم بھی تیری مخلوق ہیں اور ہر پل تیرے فضل و کرم کے محتاج ہیں۔ بارشیں نہ ہونے سے انسان اور حیوان سبھی پریشان ہیں، اور پانی نہ ہونے سے ہماری زندگیوں کو خطرہ لاحق ہو چکا ہے۔ ہمیں بارش سے محروم رکھ کر ہلاک نہ کر یا رب، ہم پر اپنا رحم فرما، ہماری غلطیوں، کوتاہیوں اور گناہوں کو معاف فرما۔ باران رحمت بھیج کر ہماری خشک وادیوں کو سیراب فرما دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ منظر دیکھ کر اپنی قوم سے مخاطب ہوئے، چلو واپس چلو، اب ہماری دعا کی ضرورت نہیں، ایک حیوان کی دعا نے ہمارا کام کر دیا ہے، اب ہمارے طلب کیے بغیر ہی بارش ہوگی۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سیاہ بادلوں نے آسمان کو ڈھانپ لیا اور دھواں دھار بارش شروع ہو گئی، جس نے پوری وادی کو جل تھل کر دیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی تمام قوم اور تمام حیوان، جنات، انسانوں کا خیال کر کے بارش کے لیے دعا کرنے پہنچے، اسی طرح تمام حکمران کو جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رعایا پر حکمران بنایا ہے، ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی رعایا کا خیال کریں، ان کی ضروریات کا خیال کریں، وہ ضروریات جو ان کے بس میں ہے اور وہ پوری کر سکتے ہیں انہیں پوری کرنے کی پوری کوشش کریں، اور وہ چیزیں جن کے لیے ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ پاک کے حضور ان کے لیے دعا مانگیں۔ اس واقعے سے ہمیں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ چاہے زندگی میں کوئی بھی مشکل، پریشانی یا کوئی بھی حالات ہو، ہر چیز کے لیے ہمیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا چاہیے، ہر حال میں صرف اور صرف اللہ کی مدد مانگنی چاہیے۔ نیک دل اور خلوص نیت سے کی گئی دعا اللہ تعالیٰ کسی کی رد نہیں کرتا، چاہے پھر وہ ایک چونٹی جیسا چھوٹا جانور ہی کیوں نہ دعا مانگ رہا ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ ایک چونٹی کی دعا قبول کرنے پر قادر ہے، انسان کو تو پھر اشرف المخلوقات کا درجہ دیا گیا ہے۔ ہمیں ہر حال میں، ہر مشکل میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے۔ سننے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔